السلام علیکم۔ آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس کا نام ہے سارک۔ یہ ایک ریجنل آرگنائزیشن ہے جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز اور اس کے علاوہ کرنٹ افیئر پاکستان افیئرس کے اندر اس کے ٹاپک بڑے مین تھیم پیش کرتے ہیں، تو اس وجہ سے آج ہم پڑھیں گے سارک کے بارے میں۔ کوئی اس پہ میں زیادہ ڈیٹیل میں چیزوں پر پڑھنا ہی نہیں، بس اس کے جو مین پرپز ہے، مین پوائنٹ ہے، مین تھیم ہے اس کی، ہم صرف اس کے اسٹرکچر ہم صرف اس کو ڈسکس کریں گے۔ باقی میرے خیال میں زیادہ اس کو ڈیٹیل میں لے جانا، اس کی ہر چیز کو ماننا وہ اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، بس اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھ جائیں۔ تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سارک کی ایبریویشن کو دیکھ لیں تو بیسیکلی سارک ہے کیا؟ سارک جو ہے ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن ریجنل کوپریشنز، یعنی ساؤتھ ایشیا جو کانٹیننٹ ہے اس کے اندر جو 7 ممالک ہے اس سے مل کر یہ چیز بنی ہے، جس کے ممبرز کی اگر بات کروں تو اس کے ٹوٹل 7 ممبرز ہے۔ افغانستان تو ابھی آیا ہے، اس کے بعد پہلے یہ 7 کنٹریز تھے، تو اس میں سے کون کون سے؟ افغانستان، ٹھیک ہے، افغانستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈیا، مالدیوز، نیپال، پاکستان، سری لنکا۔ یہ 8 ممالک، ویسے بیسیکلی افغانستان کو چھوڑ کے یہ تمام 7 جو ممالک ہے وہ مل کر ساؤتھ ایشین کے اندر سارک بناتے ہیں، ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن ریجنل کوپریشنز۔ تو بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں بنائی گئی ہے، آخر کس وجہ سے بنائی گئی ہے؟ تو پہلے اس کے پریزیڈنٹ کی بات کر لوں تو سارک کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ہے ضیاء الدین، جو کہ 1980 میں اس کا پریزیڈنٹ بنا تھا۔ اور بیسیکلی اگر اس کے فاؤنڈیشن کی بات کروں، فاؤنڈیشن اس کی جو بنائی گئی تھی وہ 8 دسمبر 1985 کے اندر بنائی گئی تھی۔ کون سے کیپٹل کے اندر؟ ڈھاکہ کے اندر۔ کدھر؟ بنگلہ دیش کے اندر۔ تو بیسیکلی اب اس کے سیکریٹری کہاں ملتے ہیں؟ سیکریٹری اس کے ملتے ہیں کولمبو کے اندر۔ چلیے ہم اس کے پرپس کی بات کر لیں۔ اچھا، ان کا جو پرپس ہے، ان کے جو مین تھیم ہے وہ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں کہ بھائی ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے، کلچر کو پروموٹ کیا جائے، ویلفیئر کو پروموٹ کیا جائے، آئی ٹی یعنی ٹریڈ کو پروموٹ کیا جائے، آئی ٹی کو پروموٹ کیا جائے۔ یعنی اس چیز کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو، مین جو یہ چیزیں ہیں ان پہ فوکس کیا جائے۔ بھائی کیوں کوپریشن بنانے، ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن ریجنل کوپریشن بنانے کا مقصد یہ کہ بھائی ہم ایک دوسرے کے لیے ایک راستہ بناتے ہیں۔ وہ راستہ کیا ہوگا کہ ہم اپنی ایجوکیشن کو بہتر بنائیں گے، ہم اپنی کلچر کو وی آئی پی بنائیں گے، ہم اپنے ویلفیئر کے اوپر توجہ دیں گے، ہم ٹریڈ کو مضبوط بنائیں گے۔ بیسیکلی ویلفیئر اکنامی جو ہے تمام ممالک کے، اس کو ہم مضبوط بنائیں گے۔ یہ آپس میں تمام ممالک بن کر ساتھ دیں گے تبھی یہ چیزیں ممکن ہو سکے گی۔ تو بیسیکلی اس کی جو میٹنگیں ہوتی ہیں وہ ڈھاکہ کے اندر ہوتی ہے۔ اس کی سیکریٹری، اچھا اس کے سیکریٹری جو ہے وہ 3 ایئرس کے لیے سیکریٹری بنتے ہیں۔ وہ کیسے ہوتی ہے کہ جو دوسرے ممالک کے جو فارجن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فارجن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کیپٹلی ایک نمبرنگ کرتے ہیں، نمبرنگ میں ان کا نام درج کرتے ہیں، پھر نمبرنگ جو ہوتی ہے الفابیٹیکل ایک نمبرنگ کی جاتی ہے۔ نمبرنگ کرنے کے بعد اس میں سے کسی بھی ایک ملک کا بالفرض نام آ گیا تو وہ اس کو 3 سال کے لیے کیا کر دیتے ہیں؟ سیکریٹری بنا دیتے ہیں۔ اس پوری سارک کا جو ریجنل یعنی جو سمجھ لیں کہ وہ سیکریٹری ہوتا ہے، وہ اب باقی جو تمام ممالک ہوتے ہیں وہ اس کو اسسٹ کرتے ہیں، وہ اس کے اسسٹنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو بہتر بنائیں، اپنی اکانومی کو بہتر بنائیں، اپنی کلچر کو سپر بنائیں، اس کے ایجوکیشن کو وی آئی پی بنائیں، ویلفیئر کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے، ٹریڈ ہمارا مضبوط ہو۔ تو یہ ایک دوسرے کے فائدے کے لیے یہ چیزیں بنائی گئی ہے۔ آئی ہوپ میری یہ بنائی ہوئی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو بیسیکلی مجھ سے کانٹیکٹ کر لیا کریں، مجھ سے کمنٹ میں پوچھ لیا کریں اگر کوئی چیز اس میں سمجھ نہ آئے۔ ویسے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بہت پسند آئے گی۔ بالکل ہی شارٹ ہے، کوئی اس کے اندر لینتھی پروسیس نہیں ہے۔ شکریہ۔